اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ خبر شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ اب آئے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان میں جنگ بندی معاہدہ ہو گیا۔ امریکہ ہندوستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں مشترکہ مفادات پر کام کرے گا۔ محمد بن سلمان کا سعودی عرب میں غیر منافع بخش شہر آباد کرنے کا منصوبہ۔ گجرات 100 قبائلیوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد 9 مسلمانوں کے خلاف FIR درج۔ کولگام ضلع میں 2 تصادم آرائیوں میں TRF کمانڈر سمیت 4 جنگجو ہلاک، IG کشمیر۔ شمالی کشمیر میں لاشوں کو زبردستی دفن کرنا انسانیت کے خلاف جرم، عمر عبداللہ۔ وسیم رضوی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، بیرسٹر اویسی کی مجلسی ارکان اسمبلی کے ساتھ کمشنر پولیس حیدرآباد سے شکایت۔ اشتعال انگیز تقریر مقدمہ میں اکبر اویسی بری۔ اقتدار کا لالچی بن گیا RSS، ہندوتوا نظریہ پر نفرت اور تشدد پھیلانے والے قابض دگوجے سنگھ۔ ہندوستان دہشت گردی کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔ آئندہ 25 سال ملک کے قانون ساز ایوانوں میں صرف فرض کا منتر گونجے مودی۔ اب آئے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان میں جنگ بندی معاہدہ ہو گیا۔ آرمینیا کی وزارت دفاع نے منگل کی رات دیر گئے اعلان کیا کہ روس کی مدد سے آذربائیجان کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ طے پا گیا، جس کی وجہ سے سرحد پر ہونے والی مسلح جھڑپیں رک گئی ہیں۔ اس سے قبل آرمینیائی حکومت نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پرانے دشمنوں کے ساتھ تازہ ترین جھڑپوں میں اس کے متعدد فوجی ہلاک ہو گئے۔ امریکہ ہندوستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں مشترکہ مفادات پر کام کرے گا۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ نے کہا ہے کہ امریکہ مستحکم اور پرامن افغانستان میں مشترکہ مفادات کے لیے اپنے قریبی دوست ہندوستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ مسٹر ویسٹ نے نئی دہلی میں ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال اور خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا سے ملاقات کے بعد ٹویٹ کیا۔ ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال، خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا، جوائنٹ سیکریٹری JP سنگھ اور دیگر کے ساتھ آج نئی دہلی میں میٹنگ کر کے خوشی ہوئی۔ محمد بن سلمان کا سعودی عرب میں غیر منافع بخش شہر آباد کرنے کا منصوبہ۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے اب اپنے ویژن 2030 کے تحت ایک نیا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ملک میں غیر منافع بخش سرگرمیوں کے فروغ کے لیے دنیا کا پہلا غیر منافع بخش شہر بسانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد کاروبار کے علاوہ آرٹ اور دیگر شعبوں کو فروغ دینا ہوگا۔ اطلاع کے مطابق اس شہر کے لیے وادی حنیفہ سے ملحقہ ارقہ کے علاقے میں زمین مختص کی گئی ہے، جس کا رقبہ لگ بھگ اسکوائر کلومیٹر ہے۔ سعودی نیوز ایجنسی SPA کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد، جو محمد بن سلمان مسک فاؤنڈیشن کے بانی اور بورڈ آف چیئرمین بھی ہیں، نے گزشتہ اتوار کو اس شہر کے بارے میں اعلان کیا تھا۔ اپنی نوعیت کا پہلا غیر منافع بخش شہر عالمی سطح پر غیر منافع بخش شعبے کی ترقی کے لیے ماڈل اور نوجوانوں اور رضاکار گروہوں سمیت مقامی اور بین الاقوامی غیر منافع بخش اداروں کے لیے انکیوبیٹر ہوگا۔ گجرات 100 قبائلیوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد 9 مسلمانوں کے خلاف FIR درج۔ ہندوستان میں آزادانہ مذہبی پروپیگنڈے کی روک تھام کے پیش نظر مذکورہ گجرات پولیس نے واساوی ہندو کمیونٹی کے 37 خاندانوں سے قبالوہے کے ضلع بھروچ کے امود تعلقہ میں کانکاریا گاؤں میں اسلام قبول کرنے کے بعد 9 مسلمانوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ بھروچ نیوز ایجنسی PTI کی خبر کے مطابق پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ بیرونی اکٹھا کیے گئے فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے 9 مسلمانوں نے قبائلیوں کو اسلام قبول کروایا ہے۔
कोलगाम जिला में 2 तसादुम आराइयों में TRF कमांडर समेत 4 जंगजू हलाक। IG कश्मीर। जुनूबी जिला कोलगाम के पिंबाई और गोपालपुरा इलाकों में 2 अलग अलग तसादुम आराइयों के दौरान 4 जंगजू जाँ बहक हुए हैं। IG कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुसद्दका इत्तला मौसूल होने के बाद बुध की शाम को जिला कोलगाम के पिंबाई और गोपालपुरा इलाकों को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो ही सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार मुश्तबा मकामात के करीब पहुंचे तो वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। चुनांचे हिफाजती अमले ने भी जवाबी कार्रवाई का आगाज किया, जिस दौरान कई मिनटों तक 2 बद्दू गोलियों का तबादला जारी रहा। शुमाली कश्मीर में लाशों को जबरदस्ती दफन करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म। उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हैदरपुरा इनकाउंटर में हलाक होने वाले अल्ताफ अहमद और मुदस्सिर गिल की लाशें लवाहिकीन को वापस देने का मुतालबा करते हुए कहा कि उनको शुमाली कश्मीर में जबरदस्ती दफन करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मौसूफ साबिक वजीर आला ने उन बातों का इजहार बुध के रोज अपने एक ट्वीट में किया। उनका ट्वीट में कहना था कि उन्हें मिलिटेंट एआनतकार के तौर बदनाम करना भी बहुत बुरा है, लेकिन उनकी लाशों को शुमाली कश्मीर में जबरदस्ती दफन करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। उन्होंने मजीद कहा कि लाशों को लवाहिकीन के सुपुर्द किया जाना चाहिए ताकि वो उन्हें सुपुर्द खाक कर सकें। यही सिर्फ एक इंसानी काम होगा। वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बैरिस्टर ओवैसी की मजलिसी अरकान असेंबली के साथ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से शिकायत। रस्टरसद अल-दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की क़यादत में एक वफद ने कमिश्नर सिटी पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए तौहीन रिसालत के मुर्तकिब यूपी शिया वक्फ बोर्ड के साबिक सदर नशीन वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायत की। इनके हमरा कायद मजलिस मुकन्निना जनाब अकबर अल-दीन ओवैसी के अलावा तमाम मजलिसी अरकान असेंबली भी मौजूद थे। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असद अल-दीन ओवैसी ने कहा कि कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी की गई कि वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसने एक किताब लिखी है जिसमें इसने हुजूर अकरम के बारे में झूठ का सहारा लिया और नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। ये किताब बकवास और गंदगी से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि नुमाइंदगी के मौके पर इस किताब के चंद इक्तबासात भी कमिश्नर पुलिस को पेश किए गए। उन्होंने मुतालबा किया कि इसके खिलाफ तज़ीरात हिंद की दफ़ात 1531 B295 504 505 और दीगर के तहत मामला दर्ज किया जाए। सदर मजलिस ने कहा कि कमिश्नर पुलिस ने यकीन दहानी करवाई कि इसके खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा। ये शख्स मुस्लिम दुश्मन ताकतों का आलाकार बनकर इस तरह की हरकत कर रहा है। जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात की जिसमें मैं बहैसियत रुकने पार्लिमान और सदर मजलिस और तमाम अराकीन असम्बली अराकीन क़ानून के साथ कौंसिल कमिश्नर पुलिस से मिले और हमने उनसे नुमाइंदगी की कि साबिक़ा उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है झूठ और नाज़ेबा अल्फाज और बकवास गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमने उस किताब के बाद इख्तिसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स के ख़िलाफ़ 153A 153B 295A 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C ऑफ IPC में केस बुक किया जाए और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयख़ुन दिया है कि फ़ौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार। इश्तियाल अंगेज तकरीर मुकदमा में अकबर ओवैसी बुरी।
ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کے مقدمات کی سماعت کرنے والی نامپلی کی خصوصی عدالت نے آج مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کو 2004 کے اشتعال انگیز تقریر کیس میں بری کر دیا۔ 2 اپریل 2004 میں اکبر الدین اویسی نے انتخابی مہم کے دوران چندرائن گٹا گرانڈ سرکل ہوٹل کے قریب جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اپنی تقریر میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ لال دروازہ کو ہرا دروازہ بنا دوں گا۔ بتایا جاتا ہے کہ اکبر اویسی کی یہ پہلی مبینہ اشتعال انگیز تقریر تھی۔ اس جلسہ عام کے خطاب کا سخت نوٹ لیتے ہوئے از خود کارروائی کی اور اس ضمن میں FIR جاری کرتے ہوئے ایک مقدمہ جس کا کرائم نمبر 77/2004 ہے، تزیرات ہند کی دفعہ 153 2 فرقوں کے درمیان منافرت پیدا کرنا، دفعہ 188 اور RP ایکٹ 1951 کے تحت ایک مقدمہ درج کیا تھا۔ اقتدار کا لالچی بن گیا RSS، ہندوتوا نظریہ پر نفرت اور تشدد پھیلانے والے قابض دگوجے سنگھ۔ مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر لیڈر دگوجے سنگھ نے ایک بار پھر RSS کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ RSS اب اقتدار پر قابض رہنے والا ادارہ بن گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ RSS کے ہندوتوا نظریات پر نفرت اور تشدد پھیلانے والوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ دگوجے سنگھ نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے RSS رفاہی ادارہ کی جگہ اقتدار کا لالچی بن چکا ہے۔ ان کی ہندوتوا نظریہ پر نفرت اور تشدد پھیلانے والوں کا قبضہ ہو چکا ہے، وہی ان کے لیے اب کماؤ بچے ہو چکے ہیں۔ ہندوستان دہشت گردی کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔ ہندوستان نے منگل کو اقوام متحدہ میں اس کے خلاف جھوٹے اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے کے لیے پاکستانی کی سرزنش کی اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت اسی وقت ممکن ہے جب پاکستان دہشت گردی سے پاک ماحول بنائے۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مشن میں کونسلر قانونی مشیر ڈاکٹر کاجل بھٹ نے پاکستان پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہو، اس کے لیے پاکستان کو دہشت گردی سے پاک ماحول بنانا ہوگا اور ہندوستان اس وقت تک سرحد پار دہشت گردی کا جواب دینے کے لیے مضبوط اور فیصلہ کن اقدامات جاری رکھے گا۔ آئندہ 25 سال ملک کے قانون ساز ایوانوں میں صرف فرض کا منتر گونجے۔ مودی وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پارلیمنٹ اور ملک کے پریزائڈنگ افسران سے مطالبہ کیا کہ آزادی کے امرت دور میں آئندہ 25 برسوں تک ایوانوں میں بار بار فرض کے منتر پر زور دیں اور قانون ساز اداروں کے ایوانوں میں معیاری بحث و مباحثہ کے لیے الگ سے وقت مختص کریں جس میں وقار، سنجیدگی اور نظم و ضبط ہو اور اس سے صحت مند جمہوریت کی راہ ہموار ہو۔ مسٹر مودی نے آج یہاں پارلیمنٹ اور قانون ساز اداروں کے آل انڈیا پریزائڈنگ افسران کی 100 سالہ کانفرنس کا نئی دہلی سے ویڈیو لنک کے ذریعے افتتاح کیا۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی صدارت میں 82 پریزائڈنگ آفیسرز کانفرنس کا انعقاد یہاں 16، 17 اور 18 نومبر کو جا رہا ہے۔ मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या? मेरी दृष्टि से वो मंत्र है कर्तव्य, 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 कर्तव्य ही कर्तव्य। सदन में भी कर्तव्य की बात, सदन से संदेश भी कर्तव्य का ही हो, सदस्यों की वाणी में भी कर्तव्य की महक हो। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।